کی وجہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. معزز سامعین کرام، سورۃ المدثر کی چند آیات تلاوت کی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ کلا والقمر، ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے چاند کی قسم ہے. اور فرمائے واللیل اذ ادبر، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے جو ہے رات کی قسم ہے جب وہ جانے لگے. اور فرمائے والصبح اذا اسفر، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے جو ہے صبح کی قسم ہے جب وہ روشن ہو. فرمائے انہا لإحدى الکبر، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائیں، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا. اور اللہ فرماتا ہے نذیر للبشر، فرمایا کہ یہ جو ہے بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، یعنی جہنم جو ہے یہ ڈرانے والی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، یا جو ہے یہ قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے. فرمائے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پھر جو چاہے اللہ فرماتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے. یعنی ایمان اور کفر دونوں کا اختیار ہے. ہاں، کفر کی جو ہے اجازت نہیں ہے، اور کفر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ فرماتے ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. یعنی جس طرح کوئی گروی رکھی ہوئی چیز اس وقت تک نہیں چھوٹتی جب تک وہ حق جو ہے ادا نہ کر دیا جائے جس کے بدلے اس کو گروی رکھا گیا ہے. اسی طرح ہر شخص جو ہے اپنے عمل کے عوض گروی اور گرفتار ہوگا جب تک وہ عمل پیش نہ کرے جس کی ادائی اس پر واجب تھی، رہائی جو ہے وہ نہیں پا سکتا. جنہیں جو ہے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جو ہے وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، وہ جو ہے گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ اعمال صالحہ کی وجہ سے رہا ہو جائیں گے.
جس طرح حق ادا کرنے سے گروی جو وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون، جنتوں میں سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جو ہے اس سقر میں کس چیز نے جو ہے وہ داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جو ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جو ہے وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ دیکھیں فرمایا کہ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے نماز کا ذکر کیا، ہم جو ہے حقوق اللہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور فرمائے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی حقوق العباد میں جو یہ ذکر کیا، یعنی ہم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ تو دیکھیں جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ وہ جو ہے نماز ادا کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے۔ دوسرا یہ کہ وہ مسکین کو جو ہے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا یہ کہ دین کی باتوں کو مذاق اور جھٹلانے کے لیے وہ مجلسوں میں بیٹھ کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ روز جزا کو جو ہے جھٹلاتے تھے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، آپ دیکھیں پہلی چیز کیا ہے، یعنی نماز ایمان کے ارکان میں سے ہے، جن کے بغیر کوئی شخص اسلامی برادری میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا کہ مومن جو ہیں ایمان والے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو دیکھیں یہ اخوت دینی جو ہے اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ فرماتے ہیں اگر مشرک جو ہے وہ 3 کام کر لیں، فرمایا کہ وہ توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، ایمان اور توحید کو مان لیں، اور فرمایا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ جو ہے تمہارے دینی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ 3 کام نہیں کرتے، یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے، پھر یہ جو ہے تمہارے دینی بھائی نہیں ہے۔ پھر اسلام کی جو اخوت ہے، وہ اسلام کی اخوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جو ہے وہ جنگ کرتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، قتال کرتا رہوں، میں لوگوں سے لڑتا رہوں۔ فرمایا حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی اور شہادت دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور فرمایا وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس وقت تک جو ہے میں ان سے جہاد کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی شہادت اور گواہی نہ دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور جب تک جو وہ زکوٰۃ نہ دے دیں۔ میں کب سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کب تک ان سے لڑنے کا حکم دیا کہ جب تک وہ جو ہے کیا کریں، اللہ کی توحید کو مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فرمایا کہ جب وہ یہ کام کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مالوں کو جو ہے محفوظ کر لیا، بچا لیا، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، کہ اسلام کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ جہنمیوں کا یہ اقرار کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات سے مذاق کرنا اور ان کے متعلق جو ہے فضول بحث کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے ان پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس کا ارتکاب کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ جو ہے نواقض اسلام میں سے ہے
ایک مسلمان جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہے، لیکن اگر اس نے جو ہے اسلام کے کسی حکم کا، اسلام کا، قرآن کا، رسول کا، اور اسی طرح دین کے کسی معمولی کام اور عمل کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا تو وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، نواقض اسلام میں سے وہ جو ہے کافر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور ضرور جو ہے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم کیا کرتے تھے، یہ جو ہے کہیں گے کہ ہم تو صرف بحث اور دل لگی کر رہے تھے، ہم جو ہے مذاق کر رہے تھے، یہ تو ہم گپ شپ کر رہے تھے۔ فرمایا قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم جو ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ اور اسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے تم مذاق کرتے ہو، تمہیں جو ہے مذاق کرنے کے لیے یہ چیزیں ملی ہیں کہ تم اللہ کے رسول کا مذاق کرو، اللہ کا مذاق کرو، اور اللہ کی آیات کا، قرآن کا، اللہ کے حکام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق کرو۔ فرمایا یہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملی ہیں، لا تعتذروا، اللہ نے فرمایا بہانے مت بناؤ۔ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا تم جو ہے اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو چکے ہو، ایمان کے بعد جو ہے بے ایمان ہو چکے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قد کفرتم بعد، تم جو ہے مومن تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ تو یہ جو ہے دیکھیں چوتھی چیز کیا ہے، قیامت پر یقین، یہ جو ہے ایمان کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہم یہ کام کرتے تھے، ہم جو ہے مذاق کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم جو ہے قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ تعریف فرمائی، فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتی، ایمان کس کو کہتے ہیں، حدیث جبریل مشہور ہے۔ پوچھا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، فرمایا ایمان اس کو کہتے ہیں ان تؤمن باللہ، کہ تم جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اور فرمائے وہ ملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ کتبی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمانیات ہیں۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے، اس کا نام جو ہے فرمائے ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم یہ کام کرتے تھے، فرمایا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یقین سے مراد کیا ہے، موت ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت تک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، انسان جو ہے موت تک اس بات کا مکلف ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرے۔ تو یہ کہیں گے کہ یہ کام ہم نے کب تک کیا، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، موت آ گئی ہمیں۔ تو فرمائے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جو ہے سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، ایسے لوگوں کو سفارش کوئی نفع نہیں دے گی، کیونکہ کفار کے حق میں جو ہے سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی کرے گا ابھی تو کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرک اور کفر کا ہے، کافر اور مشرک کے حق میں شفاعت اور سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی جو ہے وہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سفارش کریں گے تو وہ بھی جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہے کفار کو سفارشوں کی سفارش کا فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے سفارش سے جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہاں البتہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام والد کی سفارش کریں گے، آزر کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سفارش کو بھی نہیں مانے گا۔ تو یہ ہے کہ البتہ تخفیف عذاب کا فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی بعض کافروں پر جو ہے اللہ کے عذاب کی تخفیف ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھیں یہ جہنم کا سب سے ہلکا معمولی عذاب ہے، جہنم کا سب سے ہلکا اور معمولی عذاب یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا اور اس کے پاؤں میں جو ہے آگ کے 2 انگارے ہوں گے اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس کے پاؤں پر جو ہے آگ کے 2 انگارے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں جو ہے آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ جو جہنم کا سخت عذاب ہے، جیسا کہ منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سخت عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مومن موحد ہیں مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، انہیں جو ہے سفارش فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح شہداء اور صلحاء ان کی سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ بھی سفارش کرے گا اور وہ جو ان کے سفارش سے جہنم سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ یہ بات جو ہے شفاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو جائز شفاعت ہے جو حدیث سے ثابت ہے، وہ جو ہے قرآن کریم سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کرتے تھے، یہ 4 کام کرتے تھے، یہ 4 اسباب ہیں کس چیز کے؟ جہنم میں جانے کے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہنمیوں کی ایک صفت جو ہے اور جہنم میں جانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کام کے بجائے صرف باتیں کرتے تھے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جو ہے کام نہیں کرتے تھے، صرف جو ہے باتیں کرتے تھے، صرف باتیں بناتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جب جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ جہنم میں کس عمل کی وجہ سے وہ آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، صرف باتیں بتائیں۔ جب جنتی پوچھیں گے اصحاب الیمین جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ عطا فرمائے گا، وہ جنت میں جائیں گے، تو یا تو آپس میں پوچھیں گے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپس میں وہ جہنمی ان کو جنت میں نہیں ملیں گے، تو یہ جنتی جو ہے جہنمیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم جو ہے جہنم میں کیوں آئے، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا؟ تو وہ یہ کہیں گے، وہ دیکھیں کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ نے اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کے 3 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز کو مانتے ہی نہیں تھے، کچھ لوگ ہیں وہ نماز کو مانتے ہی نہیں ہیں، نماز کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی مرضی کی نماز پڑھتے تھے، کبھی پڑھ لی تو کبھی نہ پڑھی، کبھی 2 پڑھ لی کبھی 3 پڑھ لی۔ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا یہ حکم ہے 5 پڑھنی ہے، ہم کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 3 پڑھتے تھے، ہم اپنی مرضی کی نماز پڑھتے تھے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہر عبادت جو ہے شریعت کے اندر اس کا طریقہ جو مطلوب ہے، ہر عبادت جو ہے جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جو طریقہ نماز کا عبادت کا شریعت نے بتایا تھا، ہم اس طریقے کے مطابق جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ مسکین کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، صرف جو ہم باتیں بناتے تھے۔ تو آپ دیکھیں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو مثبت سوچ اور اسی طرح مثبت باتوں کے بجائے منفی باتوں کی جو ہے وہ کثرت ہو گئی ہے۔ منفی باتیں ان کی کثرت ہے اور مثبت باتوں کی کم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں مثبت سوچ اور مثبت باتیں وہ کم ہے اور منفی سوچ اور منفی باتیں جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تصویر ہے جسے لوگ جو وہ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ ہے پاکستانیوں کا حال، یا لکھتے ہیں کہ جب تک یہ صورتحال رہے گی تو ملک جو ہے وہ نہیں سدھرے گا، اور پھر جو ہے اس کا تقابل غیر مسلم ممالک سے کرتے ہیں کہ وہاں جو ایسا نہیں ہوتا، وہاں ویسا نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان کے مسلمان اس طرح کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں غیر مسلم ہیں یہ کافر ملک ہیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، تقابل کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ تصویر اس طرح ہے کہ کولر وہ کسی نے عوام کی سہولت کے لیے رکھا ہے،
جس میں ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک گلاس وہ زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں بنانے والے منفی سوچ کے حامل کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو وہ اتنے برے ہیں کہ ان سے محفوظ رکھنے کے لیے گلاس کو جو ہے زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے ورنہ چوری ہو جائے گا۔ گویا ان کی نظر میں جو پورا ملک وہ چوروں پر مشتمل ہے، جبکہ غیر مسلم ممالک میں وہ کیا ہے، وہ سب فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح حالانکہ آپ دیکھیں جو لوگ برطانیہ میں رہ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ جو رپورٹ پڑھی ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ چوری جو ہے وہ برطانیہ کے لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے بندھا ہوا گلاس وہ تو ان لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کولر خریدنے والا وہ جو ہے پاکستانی مسلمان ہے، یہ گلاس خریدنے والا پاکستانی مسلمان ہے، اس میں جو ہے روزانہ پانی ڈالنے والا وہ جو ہے پاکستانی مسلمان ہے، اس میں جو ہے روزانہ برف ڈالنے والا یہ بھی جو ہے پاکستانی مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزانہ جو ہے ہزاروں ضرورت مندوں کو کھانا یہ جو ہے پاکستانی مسلمان کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سینکڑوں ہسپتالوں میں کروڑوں روپے کی مفت دوائیں اور طبی سہولیات جو ہے پاکستانی مسلمانوں کی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات سے جو ہے مہیا ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مساجد کی تعمیر اور ان میں مہیا کردہ سہولیات یہ پاکستانی مسلمان ہی مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ماہ رمضان میں ہزاروں خاندانوں میں کروڑوں روپے کا راشن جو ہے وہ پاکستانی مسلمان ہی تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ملک بھر میں جو ہے وہ ایسے ہسپتال ہیں جو بہترین علاج معالجے کی سہولیات وہ مفت جو ہے فراہم کرتے ہیں، اور یہ سب جو ہے پاکستانی مسلمانوں کے مالی تعاون سے جو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ہزاروں دینی مدارس ہیں، ہزاروں مساجد ہیں جن کے اربوں کھربوں روپے کے اخراجات جو ہیں وہ پاکستانی مسلمانوں کے صدقات اور زکوٰۃ سے پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی منفی سوچ والے معاشرے میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گلاس چوری کرتا ہے تو یہ جو ہے کروڑوں میں سے چند ہیں جو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے معاشرے کا چہرہ نہیں ہوتے۔ جو گلاس چوری کرتے ہیں وہ کروڑوں میں سے چند ہوتے ہیں، اور یہ ہر ملک میں اس طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا سوچ ہے، سوچ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چور ہیں، اور یہ غیر مسلم جو ہے کافر جو ہیں، کافر ملک اور غیر مسلم ملک، یہ لوگ جو ہے بڑے بہتر ہیں، یہ لوگ بڑے اچھے ہیں مسلمانوں سے۔ حالانکہ ایک مسلمان جو ہے وہ جتنا بھی گنہگار ہو، ایک مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو، وہ جو ہے کافر سے کروڑوں درجے بہتر ہے، کروڑوں درجے۔ جس کے اندر جو ہے ایمان ہے، جو مسلمان ہے، جس کے دل کے اندر، سینے کے اندر توحید اور ایمان ہے، یہ مسلمان جو ہے جتنا بھی گناہ گار ہے، جتنا بھی، یہ جو ہے ایک کافر سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ تو یہ کیا ہے، مایوسی کی جگہ جو ہے امید پھیلائے، امید، اور اسی طرح منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ کو جو ہے پروان چڑھائیں، حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنتی جو ہے، یہ دائیں ہاتھ والے یہ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز ہے وہ جو جہنم کے اندر لے آئی؟ فرمائے کہ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا یہ کہ ہم جو ہے کجدہسی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے۔ چوتھا یہ کہ ہم جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ 4 کام کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یہ جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، یہ جو ہے جہنمیوں کے اعمال ہیں۔ تو ان آیات کا اور سورہ مدثر کا اس کا پیغام کیا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو ہے جہنمیوں کی صفات ہیں، یہ جہنمیوں کے اعمال ہیں، یہ جہنم میں جانے کے اسباب ہیں۔ تو اس کا پیغام یہ ان آیات کا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان جہنم میں جانے والے اعمال اور اسباب سے جو اپنے آپ کو بچائے۔